حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے اپنے ایک عاشق صادق غلام اور مسیح و مہدی کے آنے کی خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ وہ وقت ہر ایک نے اس زمانے میں دین کا درد رکھنے والے نے محسوس کیا اور دین سے محبت رکھنے والے اور اس کا درد رکھنے والے ہر شخص نے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے فریاد کی کہ اے اللہ اس دین کو اب سنبھال اور اس دین کی ڈولتی کشتی کو بچا لے اور اس شخص کو جلد مبعوث فرما جس کے آنے کی تو نے بھی خبر دی ہے اور اسے اے اللہ تیرے رسول نے بھی اس کی خبر دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو وہ اسے واپس زمین پر لے آئے گا۔ اسلام کی اس قابل رحم حالت کو دیکھ کر دین کا درد رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اس رجل فارس کو مبعوث فرما اور اس دین کی مدد کے لیے آ اور اس ڈولتی کشتی کو اس بھنور سے نکال۔ ان آہو بکا کرنے والوں میں، اسلام کی اس ڈولتی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کی فکر کرنے والوں میں سب سے اول حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہی تھے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جھکتے ہوئے اپنی سجدہ گاہ کو اس فکر میں تر رکھ رہے ہوتے تھے کہ کاش وہ شخص جلد مبعوث ہو جو اسلام کو اس بھنور سے نکال لے۔ اور آپ خود دلائل سے بھی ہر دشمن اسلام کا منہ بند کر رہے تھے۔ آپ کو ایک فکر تھی، ایک درد تھا، ایک غم تھا کہ کس طرح اسلام کی خوبیوں کو، اس کے محاسن کو دنیا کے سامنے رکھا جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کا عرفان دلانے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ چنانچہ جب آپ نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی تو اس وقت کے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسلام کی تائید میں، خاص طور پر ایسے حالات میں جب اسلام پر ہر طرف سے تابڑتوڑ حملے ہو رہے ہیں، مسلمان کہلانے والے دوسرے مذہبوں کی گود میں گر رہے ہیں، آج تک کوئی ایسی تصنیف اسلام کے دفاع کے لیے سامنے نہیں آئی۔ بہرحال اس وقت جب آپ اسلام کے دفاع کے سلسلے میں دن رات ایک کیے ہوئے تھے، نہ آپ کے علم میں تھا اور نہ ہی کسی اور کو خیال تھا کہ وہ رجل فارس جس نے ایمان کو ثریا سے واپس لانا ہے وہ یہی جری اللہ ہے جس کا نام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، اللہ تعالیٰ تو آپ کی تربیت ہی ایسے طریق پر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تھا کہ وہ جری اللہ یہی ہے جس کو میں نے مسیح موعود
اور مہدی موعود بنانا ہے۔ اس کو تو علم تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق، جس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے محبوب کے بارے میں چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو، آپ کے مقام کے مطابق نہ ہو، اس کو سن سکے۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو اسلام پر ہلکا سا بھی اعتراض سن لے تو اس کا دن کا سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے اور اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ یہی میرا پیارا ہے جس کے دل میں میری اور میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس آخری شریعت کی محبت اور غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور یہی اب اسلام کی خوبیوں اور اس کے محاسن کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے گا۔ اور اس کام کے لیے خدا تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا تھا۔ بچپن سے ہی آپ کو بچوں والی کھیل کود کے مشاغل سے کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر جوانی میں تو جیسا کہ میں نے کہا، صرف نمازیں اور قرآن اور عبادات اور قرآن کریم پر غور فکر اور تدبر میں ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے کی طرف تڑپ رکھنے والے کو یہ خوشخبری دی کہ اے میرے پیارے، اب یہ کام تمہارے سپردی ہے کہ اسلام کی اس کشتی کو بحفاظت کنارے پہنچاؤ اور تمام دنیا کو اس کے سائے تلے لے آؤ۔ اب دنیا کی نجات اسی میں ہے، اور اب جو کوئی بھی تمہارے مقابل کھڑا ہوگا وہ تمہارے سے نہیں بلکہ میرے سے لڑ رہا ہوگا، اور جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، جو تیری تائید کرے گا، جو تیری جماعت میں داخل ہوگا، وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، اور یہی لوگ ہوں گے جو میرا قرب پانے والے ہوں گے۔